اور اسی طرح سے کسی بھی عبادات اور عمل صالح کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا شخص موحد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا صدق دل سے اعتراف کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو، کیونکہ اگر عمل کرنے والا شخص شرک کرتا ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے بلکہ غارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے شخص کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنا ہو، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، اور اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہو، کیونکہ ایسا عمل جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو وہ ناقابل قبول ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اور دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔